پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے ان کے سابق پرنسپل سیکرٹری سے امریکی سائفر تنازع کے حوالے سے منسوب بیان کی صداقت پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ وہ اس وقت تک یقین نہیں کریں گے جب تک وہ اعظم خان کو خود یہ کہتے ہوئے نہ سن لیں۔ جس اعظم خان کو میں جانتا ہوں وہ ایماندار آدمی ہے، قابل آدمی ہے، اور جس طرح کی باتیں میں نے پڑھی ہیں سائفر میں وہ کہہ نہیں سکتا۔ جب تک میں اعظم خان کے منہ سے نہیں سنوں گا میں مانوں گا نہیں، کیونکہ اس میں یہ کئی باتیں حقیقت کے ساتھ نہیں ہیں، یا تو زبردستی سے اسے کروایا گیا ہے۔ عمران خان نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ انہیں ہٹانے کی غرض سے امریکہ نے سائفر جنرل قمر جاوید باجوہ کو بھیجا تھا۔ جمعرات کی رات ایک ویڈیو تقریر میں عمران خان نے اپنے سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کے حوالے سے کہا ہے کہ جس اعظم خان کو وہ جانتے ہیں وہ ایماندار اور قابل آدمی ہیں، اور جس طرح کی باتیں میں نے سائفر میں پڑھی ہیں وہ اعظم خان نہیں کہہ سکتے۔ جب تک میں اعظم خان کے منہ سے نہیں سنوں گا مانوں گا نہیں، کیونکہ اس میں کئی باتیں حقیقت سے مطابقت نہیں رکھتی۔ یا تو زبردستی اعظم خان سے یہ سب کہلوایا گیا ہے، کیونکہ اس وقت زبردستی دو جماعتیں بھی بنا دی گئی ہیں۔ لوگوں کی کنپٹیوں پر بندوق رکھ کر کہا جا رہا ہے کہ یا تو آپ اس پارٹی میں جائیں یا اس پارٹی میں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں پر پارٹی چھوڑنے کی خاطر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ بیچارے ہمارے لوگ جیلوں میں پڑے ہیں، عورتیں پڑی ہوئی ہیں، ان کو عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے کا کہا جا رہا ہے۔ انہیں کہا جا رہا ہے یا وعدہ معاف گواہ بن جائیں یا پھر ٹی وی پر جا کر کہیں کہ میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں۔ اس وقت اس طرح کا تماشا چل رہا ہے۔ کیونکہ زبردستی تو اس وقت ساری دو پارٹیز بنا دی ہیں، زبردستی میں لوگوں کے اوپر بندوق رکھ کے کہ جی آپ اس پارٹی میں جائیں، اور بندوق کر کے دوسری پارٹی میں جائیں، ان کے ہی بیچاروں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا اس میں۔ اور پھر جو ہمارے لوگوں کو جو زور ڈالا ہوا ہے پارٹی چھوڑو، بیچارے جیلوں میں ہمارے لوگ پڑے ہیں، عورتیں پڑی ہوئی ہیں، ان کو بس صرف کہیں کہ جی آپ عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جائیں۔ یہ وہ بنتے تو آپ چھٹ جائیں گے، اور یا پھر کہ جناب آپ کھڑے ہو کے جا کے وہ ٹی وی پہ کہیں میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں نہیں مانتا کہ اعظم خان نے کئی باتیں اس میں سے کہی ہیں اور کئی سچ بھی ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے امریکی سائفر سے متعلق بات کرتے ہوئے کہا کہ 6 مارچ 2022 کو پاکستان کے سفیر اسد مجید اور امریکی نائب وزیر خارجہ ڈونلڈ لو کے درمیان واشنگٹن میں ایک سرکاری ملاقات ہوتی ہے، جس کے بعد ایک سائفر پاکستان آتا ہے، اور جب میں اسے پڑھتا ہوں تو اس میں دو بنیادی چیزیں ملتی ہیں۔ سب سے بڑی چیز لکھی ہوتی ہے کہ آپ نے عمران خان کو تحریک عدم اعتماد کی ووٹنگ میں وزارت عظمیٰ سے ہٹانا ہے، اور دوسری چیز کہ عمران خان نے روس جانے کا اکیلے فیصلہ کیا۔ عمران خان نے مزید کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت تک روس اور یوکرین کی جنگ شروع ہو چکی تھی تو عمران خان نے اکیلے یہ فیصلہ کیا، جبکہ ہمارے سفیر اسد مجید کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے یہ فیصلہ اکیلے نہیں کیا بلکہ تمام سٹیک ہولڈرز نے مل کر یہ فیصلہ کیا تھا۔ لیکن جس طرح ڈونلڈ لو بات کرتا ہے، سلام پیش کرتا ہوں میں اپنے سفیر کو، انہوں نے مجھے پیغام بھیجا کہ آپ کو ان کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے، ڈی مارچ کرنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے بڑی غلط زبان استعمال کی ہے۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ اسد مجید ہمارے غیرت مند سفیر تھے، لیکن وہ غیرت پاکستان آ کر نہیں جاگتی۔ سائفر جاتا ہے آرمی چیف کے پاس بھی، وزارت خارجہ میں بھی، اور میرے پاس بھی آتا ہے۔ میں وہ جب دیکھتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں کہ اس کی جرت کیسے ہوئی یہ سب لکھنے کی، اور جب میں دیکھتا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہا ہے ایک سفیر کو کہ اپنے وزیر اعظم کو آپ نے ہٹانا ہے، تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ یہ میرے لیے تو نہیں ہے۔ سفیر تو مجھے جواب دہ ہے، پاکستان میں ایسا کون ہے جو مجھے ہٹا سکتا ہے؟ ایک ہی آدمی، جنرل قمر جاوید باجوہ۔ سائفر تو جنرل باجوہ کے لیے بھیجا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے سائفر چیف جسٹس آف پاکستان کو بھیجا کہ اس پر تحقیقات کروائی جائیں، اور قومی سلامتی کونسل کے سامنے بھی رکھا۔ عمران خان نے کہا کہ انہوں نے سائفر پارلیمان کے سامنے بھی رکھا، لیکن حزب اختلاف کے لوگ اس اجلاس میں ہی نہیں آئے۔ قومیں غیرت پر کھڑی ہوتی ہیں، مشکل وقت گزارتی ہیں اور اس سے مزید مضبوط ہو جاتی ہیں۔ میں حیران ہو گیا ہوں کہ قومی سلامتی کمیٹی نے تحقیقات کی بجائے محض ڈی مارچ تک بات کو محدود رکھا۔ ابھی تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ مزید دلچسپ اور تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل اسلام آباد انسائیڈر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔